السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعجم الکبیر طبرانی کا منہج۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ۔ آپ 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 360 میں فوت ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال عمر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے حالات اور آپ کی کتب حدیث کے منہج پر میں نے توفیق الہی سے تقریباً 10 سال پہلے ایک مفصل رسالہ لکھا تھا جو ماہنامہ محدث لاہور میں مطبوع ہے، اور یہ گوگل پر سرچ کریں گے تو وہ میرا مضمون آپ کو مل جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات پڑھنے والی ہیں، اس سے ان ائمہ محدثین سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس مجلس میں امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر طبرانی کا منہج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے والی بڑی تعداد میں احادیث کو مردوں اور خواتین راویوں سے جمع کیا۔ آپ ان میں سے ہر ایک راوی سے 1، 2 یا 3 یا اس سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ راوی کی روایات کی قلت یا کثرت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر راوی کی روایات کم ہوتی تو اس کی تمام روایات کو جمع کر دیتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا اس میں منہج یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو مسانید صحابہ پر رفع تہجی کے حساب سے ترتیب دیا ہے، اور شروع میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اور بھی مسانید کی کتب میں عشرہ مبشرہ کی احادیث ان کے مقام و مرتبہ کے فائق ہونے کی وجہ سے پہلے لائی جاتی ہیں، تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی المعجم الکبیر میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث لائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی علت خود ہی بیان کی ہے تاکہ ان عشرہ مبشرہ پر کسی دوسرے کو تقدیم نہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا ہے اب ان قریب ہم ان کی تفصیلی مسند اللہ کی مدد سے قبائل کی ترتیب پر ذکر کریں گے، اور ہر قبیلہ کے لوگوں کے نام حروف تہجی الف با تا سا کے حساب سے ترتیب دیں گے۔ ماشاء اللہ۔ مقدمہ المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ اللہ اکبر۔ وہاں یہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو اپنا منہج خود بیان کیا ہے، وہاں یہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہر صحابی کی 1، 2 یا 3 یا اس سے زیادہ احادیث اس کی احادیث کی کثرت یا قلت کے حساب سے ذکر کی ہے۔ اگر کسی صحابی سے کم احادیث ہیں تو وہ سب کی سب ذکر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ المعجم الکبیر میں احادیث کی تعداد، اس میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ فضیلت الشیخ المحدث حمدی عبد المجید سلفی
رحمہ اللہ کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا المعجم الکبیر طبرانی کا، اس کے مطابق احادیث کی تعداد 21,547 ہے۔ یہ نمبرنگ تعداد فاضل محقق محدث شیخ حمدی عبدالمجید سلفی رحمہ اللہ نے خود لگائی۔ یہ مطبوعہ نسخہ ناقص ہے کیونکہ اس کے اصل مخطوطہ سے جز 13 تا 16 ساقط ہو گئے ہیں، اور اسی طرح 21واں جز بھی ناقص ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے مسند ابو ہریرہ کو معجم کبیر میں ذکر نہیں کیا، شاید اس کے لیے کوئی علیحدہ مستقل کتاب لکھی ہو۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 912۔ المعجم الکبیر طبرانی کی خدمت بھی محدثین نے بہت زیادہ کی، کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ امام عراقی اللہ اکبر کے مشورہ پر اس کتاب کی وہ احادیث الگ کی ہیں جو کتب ستہ میں نہیں بلکہ زائد ہیں، اور اس کا نام رکھا انہوں نے البدر المنیر فی زوائد معجم الکبیر۔ ماشاء اللہ، البدر المنیر فی زوائد معجم الکبیر۔ پھر امام حیثمی رحمہ اللہ نے ہی اس زوائد کی اسانید حذف کر کے کچھ اور کتابیں بھی ملا دیں، جن میں امام طبرانی کی تینوں معاجم المسند البزار، مسند ابی یعلا الموصلی اور مسند احمد بن حنبل ہیں، ان کے بھی زوائد کٹھے کر دیے۔ اس کا نام رکھا مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ ماشاء اللہ، یہ کام بھی امام عراقی رحمہ اللہ نے ہی اپنے شاگرد امام حیثمی سے کروایا، ان کو مشورہ دیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ طلبہ و طالبات جو زندگی اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، ان کے مشوروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جو قوم اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اور بدقسمت ہے وہ قوم جو چھوٹے ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت پڑھا پھر استاد سے ان ٹچ ہو گئے، دور ہو گئے، گویا کہ وہ ایک علم کے چشمہ صافی سے دور ہو گئے ہیں، بہت بڑی خیر و برکت سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک استاد مسلسل پڑھا رہا ہوتا ہے، مسلسل کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، جو طلبہ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں ان تک بھی خیر پہنچتی ہے، جذبہ پہنچتا ہے، باتیں سننے کو ملتی ہیں، اسی بہانے وہ استاد ان سے بھی کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے اساتذہ شیوخ کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔